سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پھر ہم ایک بار اور حاضر ہو چکے ہیں سلسلہ اچھے اور برے کام لے کر، اور ٹاپک موضوع آج کا وہی ہے جو پہلے ہمارا چل رہا تھا، والدین کی فرما برداری اور نافرمانی۔ جی ہاں، اس میں جو ہے کئی سوالات رہ گئے تھے اور بھی چیز باقی تھی، اور بھی مدنی پھول ہمیں صادق بھائی سے ملنے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے، کنٹینیو کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ سے آج بھی وہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ جوائن رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق بھائی، یقیناً یہ جو موضوع ہے، ٹاپک جسے کہہ لے، واقعی بڑا وسیع و عریض ہے، بہت پھیلا ہے۔ اس پر اگر ہم گفتگو کرتے رہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی ایپیسوڈز، کئی سلسلے اس پر ہم کر لیں، ہاں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مختصر سا لیں اور جو اہم چیزیں وہ ہم ناظرین تک پہنچا سکیں۔ تو اللہ کی رحمت سے ماشاء اللہ تعالیٰ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم کئی چیزیں سیکھے اور اس کو کور کرنے کی کوشش کیے۔ آج اس ایپیسوڈ میں جو ہے میں آپ سے جو سوال کروں گا وہ نافرمانی کے متعلق سوال کروں گا، کچھ اس میں فرما برداری کے حوالے سے بھی آ جائے گا۔ تیار ہے نا؟ جی ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کروں گا کہ والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے، کہنا نہیں مانتے، اپنی چلاتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے؟ اس پر آپ کچھ گفتگو کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے نافرمانوں کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ دنیا میں بھی وہ قابل عبرت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی پھر ان کی رسوائی ہوگی، اور جہنم کا عذاب وہ چکھیں گے جو اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، ستاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں رہوں گا تو مجھے جہنم کے اندر سے چیخو پکار کی آواز آئے گی، اللہ، میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اور یہ جو چیخو پکار آپ سن رہے ہیں یہ والدین کے نافرمانوں کی چیخو پکار ہے۔ اللہ، میں ان کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ، میرے آقا تشریف لے جائیں گے، پھر چیخو پکار کی آواز آئے گی تو میرے آقا پھر سجدہ کریں گے، اللہ پاک وہی جواب دے گا، میرے آقا تشریف لے جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ چیخو پکار کی آواز آئے گی، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا مجھے ان کا حال دکھایا جائے کہ جہنم میں کس حال میں ہے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کے دروازے پر آ کر حضرت مالک علیہ السلام جو داروغہ جہنم ہے ان سے فرمائیں گے کہ مجھے ان کا حال دکھایا جائے، تو وہ طبقہ کھولا جائے گا جن میں ماں باپ کے نافرمانوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان نافرمانوں کو دیکھیں گے کہ بڑی بڑی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ لٹکے ہوئے ہیں، بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں، اور عذاب کے فرشتے انہیں مار رہے ہیں، اور ان کے پاؤں میں سانپ بچھو ڈنک مار رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ اکبر۔ میرے آقا یہ منظر دیکھ کر میرے کریم آقا سجدے میں گر جائیں گے، میرا رب وہی جواب دے گا۔ تو میرے آقا عرض کریں گے مولا ان کے والدین ہے کہاں؟ یہ سزا ہے جہنم میں جانے کے بعد، جو نافرمانی کرے گا اپنے والدین کو ستائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جائیے جنت میں ان کے والدین ہیں۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے والدین کو ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں اپنے امتیوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والدین جب دیکھیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھے گی تو اولاد کہے گی کہ امی آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا جب میں چلچلاتی دھوپ میں رہتا تھا یا دنیا میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی تھی، آج میں بڑا تکلیف میں ہوں۔ تو ان کے ماں باپ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا ہم ان سے راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو کسی طرح ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ جب جہنم سے وہ نکلیں گے تو پورا ہڈی کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا، یا اللہ، اللہ اکبر، جسم پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کو دریائے حیات میں ڈبکی لگائی جائے گی، ان کے پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھے گا، اور پھر سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن نافرمانوں کا انجام جہنم ہے، اللہ اکبر، یہ دردناک انجام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، میرے آقا نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ، کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک مٹی میں مل جائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے کہ ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہو، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں داخل ہوا، اللہ، تو اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، یعنی اللہ رب العزت کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہیں، تو آج کل بھی کچھ لوگ سوال لاتے ہیں یہ کہ ہمارے ماں باپ ہماری سنتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، ہاں بڑوں کے ساتھ تو اچھے انداز میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی برا برتاؤ کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے اچھا برتاؤ کریں؟ یعنی والدین ظلم و زیادتی کریں تب بھی؟ جی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس کے ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ اس کے ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ اس کے ماں باپ ظلم کرے، اللہ، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنا مال کمایا ہے یہ اپنی محنت سے کمایا ہے، مجھے کوئی وراثت میں نہیں ملا، اور میرے والد جو ہے وہ میرے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بنا اجازت کے خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے آج
کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے بن جاتے ہیں، عہدہ مل جاتا ہے ان کو، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو والدین کو بولتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اب میں آپ کا کام کروں، یہ آپ کے پیر اب میں دباؤں، ہاں میں کتنا بزی رہتا ہوں، آپ کی خدمت کہاں سے کروں میں، یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کو دیا تھا 5,000، ابھی تو 2,000 دیا تھا، اتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جی حساب کتاب بھی شروع ہو جاتا یہ ہے۔ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے والدین سے۔ اسی طرح ارے ابو آپ نہیں سمجھتے ہو، آپ پرانے زمانے کے ہو، ہاں آپ کیا سمجھو گے، یہ اولاد کی زبان سے نکلتی ہے، ارے یہ تو اس وقت سمجھتے تھے جب تو بول نہیں پاتا تھا، صحیح ہے، اس وقت تو پانی کو ممم کہتا تھا تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ اسے پیاس لگی ہے، برابر ہے۔ تو اب نہیں سمجھیں گے یہ۔ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، جی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، کیا بات ہے، تم بھی اور جو تمہارا مال ہے، جتنا مال ہے وہ سب تمہارے والد کا کیا ہے۔ بات ہے، کلیئر ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا وہ۔ اللہ اکبر، یہ والدین کی شان ہے اور یہ نافرمانوں کا انجام اللہ ہوگا اکبر، قیامت میں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اب یہاں سے صادق بھائی جو ہے آپ نے جو روایتیں پیش کی ہے نا، اب اولاد کو یہاں سے ڈر جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے، خوف زدہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو روایت ہے کہ جہنم میں چیخ و پکار کی آواز آئے گی، اللہ جہنم میں ہوں گے، ان کی آواز حضور سماعت فرمائیں گے، یعنی کیسی آواز ہوگی کہ اتنی آواز ہوگی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور رحمت للعالمین آقا، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پھر والدین جو ہے سبب بنیں گے، پھر وہ جنت میں آئیں گے، یعنی کہ آخر کار یعنی کہ جہنم ہے ان کا، یعنی مقدر ہے جہنم جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا، آپ نے جو فرمایا کہ والدین اگر چیز ظلم کرے مگر اولاد کو کرنا کیا ہے، لیکن اللہ پاک اتنا ان سے ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ حضور کو اللہ پاک روک دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے گا، حالانکہ آپ کی دعا نبی قبول کیا ہوتی ہے، قبول ہی ہوتی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے دعائے محمد۔ یعنی اب یہاں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر اب یہاں پر سمجھ اللہ میں آ رہا ناراض ہے، اللہ پاک ناراض ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ والدین کی نافرمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جی بہت بڑی اور بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے کہ جہنم میں پہنچ گیا، چیخو پکار ہو رہی ہے اور حضور فرما رہے ہیں اور اللہ پاک ناراض ہے، مگر آخر کار وہ پھر جنت میں گیا، کس کے سبب گیا، والدین کے سبب گیا، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ والدین اگرچہ ظلم و زیادتی کرے مگر اولاد کا حق نہیں بنتا ہے کہ اگر وہاں سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تکلیف، پریشانی، مصیبت آ رہی ہے تو اب یہ بھی ویسے ہی سلوک کریں، اس کے لیے وہ چیز نہیں ہے، یہ اچھا برتاؤ کرے نا، یہی ہے نا، اچھا برتاؤ کرے، نیک سلوک کرے، یہاں پر ان کو اچھا رپلائی ملے، ہے نا، ایک یہ۔ تو ناظرین، والدین کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، یعنی کچھ بولنے سے پہلے، کرنے سے پہلے تھوڑی ٹائم کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے رک جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی مجھ سے ہونے لگی ہے، میں ٹھہر جاتا ہوں، نہیں کرنی ہے، نہیں تو اس کا انجام برا ہے، اس کا انجام خطرناک ہے، اس کا انجام جہنم ہے، بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی بڑی آپ پیاری بات یہاں پر بتائیے، کلیئر کر دیے کہ حدیث پاک ہے کہ تو اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے، تیرے والد کا ہے، زبردست، یعنی جو اولادیں ہمیں سن رہی ہیں، اور ساری اولادیں اگرچہ وہ باپ بن گئے وہ بھی تو اپنے والدین کی اولادی ہے، تو سب کے سب یہاں پر سے یہ سمجھ جانا چاہیے ان کو کہ حدیث پاک واضح ہے کہ آپ بھی، آپ کا مال بھی آپ کے والد کا ہے، تو بچے ہی کیا، کچھ بھی نہیں بچا، سب آپ کے والد کا ہے، نچھاور کر دو ان پر قربان ہو جائیے، حضور نے حدیث پاک بیان کر دی، ختم ہو جاتی بات، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، والدین سے اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ صادق بھائی، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ مرتے وقت جو والدین کا نافرمان ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب یہ آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، اب تو دنیا سے جا ہی رہا ہے وہ، اس وقت کیا انجام ہوگا اس کا، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا آپ۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے، نزاع کے وقت یعنی مرتے وقت بھی ایسا ہوگا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا،
ایک نوجوان حالت نزاع میں ہے اور اسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، مگر وہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کانا یصلی، وہ نماز پڑھتا تھا؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ بھی اٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے عرض کی کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ یا اللہ، فرمایا لیما، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو عرض کی گئی یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احیۃ والدتہ، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوہا، اس کو بلاؤ۔ تو والدہ کو بلایا گیا، وہ خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس آگ میں اسے جلا دیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ وہ ماں ہے۔ اللہ، ماں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی سفارش کر کے اس کو بچاؤں گی۔ کیا بات ہے۔ تو ابھی میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سے راضی ہو جاؤ۔ تو وہ راضی ہو گئی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھو۔ کیا اب اس نے جو ہے کلمہ پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور میرے آقا نے دعا کی تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے میرے وسیلے سے کسی کے بیٹے کو جہنم سے بچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ماں باپ کا نافرمان نزاع کے عالم میں ہوگا تو وہ جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھ پائے گا۔ نہ صرف نزاع میں، اس کو قبر میں بھی سزا دی جائے گی۔ قبر میں منقول ہے کہ اس کی آگ میں اتنے انگارے برسائے جائیں گے، آگ کے اتنے انگارے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ یا اللہ، اسی طرح جب نافرمان قبر کے اندر جائے گا تو قبر اسے دبائے گی، اس طرح دبائے گی، اتنی زور سے دبائے گی کہ اس کی یہاں کی پسلیاں یہاں اور یہاں کی پسلیاں یہاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ یا اللہ، یہ ماں باپ کے نافرمان کا انجام ہے۔ یا اللہ، یا اللہ اللہ۔ اکبر۔ دیکھا ناظرین کہ ماں باپ کے نافرمان کا انجام کیا ہے، یعنی دنیا میں اس کو سزا مل رہی ہے، وہ تو ملے گی، اس کے بعد نزا میں بھی سزا سے کم ہے، نزا میں بھی یہ سزا ہی ہے۔ اس کا انجام کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی اس کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے، کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو وہ جنتی ہے، جنت میں چلے جائے گا، او کما قال رسول اللہ علیہ السلام۔ یعنی اتنی پیاری فضیلت اس شخص کو حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کس کو؟ جو والدین کا نافرمان ہے، کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے نافرمانی کیا ہے، دل دکھایا ہے، دل آزاری کی، ناراض ہے والدین۔ اچھا یہ تو نزا کے وقت کا عالم تھا، اس کے بعد قبر میں بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا، قبر میں بھی اس کو سزا مل رہی ہے، یعنی کہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ والدین کا جو نافرمان ہے ناظرین، وہ دنیا میں بھی سزا پا رہا ہے، نزا کے وقت بھی تکلیف میں، عذاب قبر میں بھی گرفتار ہے، اور اس کے بعد آخرت میں جب اٹھے گا اس وقت بھی چھٹکارا نہیں ہے، جہنم میں پہنچے گا وہ۔ یعنی والدین کی نافرمانی کا کیسا حشر ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ سب سننے کے بعد تو اب تو یہ ذہن بنی جانا چاہیے کہ والدین کی اطاعت اور اطاعت، والدین کی فرما برداری اور فرما برداری، نافرمانی تو اب تصور سے نکل جانا چاہیے کہ نافرمانی بھی کوئی لفظ ہے، نافرمانی بھی کوئی چیز ہے، ختم، اپنی لسٹ فہرست سے نکال دے، اس کو فرما برداری میں لگ جائے۔ تو اب پھر میں وہ عرض کروں گا کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، ناراض کر بیٹھے، تو اب بھی وقت ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، مگر موت کا وقت فکس ہے، متعین ہے، تو جھٹ پٹ آپ والدین سے معافی مانگیں، معافی تلافی کریں اور راضی کر لیں، اسی میں عافیت ہے اور عافیت ہے۔ اچھا صادق بھائی،
آپ نے تو یہ سارا کچھ بتایا جو نافرمان ہے ان کا انجام. اچھا اب کوئی یہ سلسلہ دیکھنے کے بعد چاہتا ہے، اس کا ذہن بنے کہ اب میں والدین کا فرمان بردار بننا چاہتا ہوں، کہنا ماننا چاہتا ہوں، اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تو اب وہ والدین کی کس طرح خدمت کرے؟ خدمت کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا. ماشاءاللہ بہت بہترین سوال آپ نے کیا ہے. بزرگان دین کے واقعات وہ پڑھے. جی بزرگان دین کے واقعات ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی والدہ کی کس طرح خدمت کرتے تھے. جی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے ولیوں کے سردار تھے. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان سے رات میں پانی منگایا. جی. سخت سردی کی رات تھی تو پانی منگایا اور یہ گلاس میں پانی لے کر اس طرح ہتھیلی کے اوپر رکھ کے کھڑے ہو گئے. جی. اور والدہ کی آنکھ لگ گئی. خدمت کا عالم دیکھے آپ. والدہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی پوری رات کھڑے رہے. اس خوف سے اٹھایا نہیں ماں کو کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو جائے، ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے. صبح جب اٹھی والدہ تو دیکھا کہ بیٹا پانی کا گلاس لے کے کھڑا ہے. کہا کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ امی ایسی ایسی بات ہے. اور جب اس گلاس کو ہتھیلی سے الگ کیا گیا تو پوری ہتھیلی کا چمڑا اس گلاس کے ساتھ اکھڑ گیا. اللہ. اور ہاتھ سے خون بہنے لگا. ان کی والدہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مولا میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. مولا میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اور ماں کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ اس دور کے جتنے ولی تھے سب کے سردار آپ بن گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زبردست. خدمت اس طرح ہونی چاہیے اپنے والدین کی. اسی طرح حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے ایک قصاب کسائی کے پاس بھیجا کہ وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہے. تو جب آپ جا کے ملے تو اس نے آپ کی دعوت کی، اندر کھانے پہ بٹھایا تو ساتھ میں اس نے ایک ٹوکرا بھی رکھ لیا. جی جی. دسترخوان پہ خود بھی بیٹھا ہے، وہ ٹوکرا ساتھ میں رکھا ہے. جی جی. تو پہلے 2 لقمے اس ٹوکرے میں ڈالتا اور پھر خود کھاتا. تو اچانک دروازے پہ کوئی آ گیا تو وہ اٹھ کے چلا گیا. جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ٹوکرے میں جا کے جھانک کر دیکھا تو اس کے بوڑھے ماں باپ اس میں موجود تھے اللہ. جس کی وہ خدمت کر رہا تھا. تو وہ جب کام سے فارغ ہو کر آیا تو دیکھا اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. کیا اللہ. تو اس نے کہا کہ ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. کیا بات ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میرے والدین دعا کرتے تھے کہ ہمیں حضرت موسیٰ کے جلووں میں موت دینا. کیا بات ہے. تو ابھی یہ انتقال کر گئے، ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ ہیں. اور کیا دعا کرتے تھے آپ کے والدین؟ تو اس نے کہا قصائی نے کہ دعا کرتے تھے کہ مولا میرے بیٹے کو خدمت سے خوش ہو گئے، ماں باپ راضی ہو گئے، ایسی خدمت کرو کہ ماں باپ راضی ہو جائے. جی. مولا میرے اس بیٹے کو جو ہے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا فرما. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی ہے، مبارک ہو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. زبردست صلہ ملا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، خدمت کرنے کا. کیا کہ نبی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس، وہ بھی دنیا میں نہیں، سبحان اللہ، یعنی جو ابدی ہے، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، وہاں پڑوسی ان کو نصیب ہو گئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ ہے والدین کی فرما برداری، اطاعت، خدمت کا صلہ. جی ہاں. تو آپ بھی خدمت کریں، ہم بھی خدمت کریں، ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کرتے تھے اور خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی برکتیں ہم پاتے رہیں گے. کیا بات ہے. زبردست. اس طرح سے یہی ایک خدمت نہیں ہے کہ ان کو ہم کھانا کھلائیں، کھانا بھی بالکل کھلانا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خدمتیں ہو سکتی ہیں. ہاں صادق بھائی، اس میں آپ جو ہے کھانے کے ساتھ ساتھ جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری کریں، ان کی دیکھ بھال ہے اور ان کی فرما برداری ہے، ان کی باتیں ماننا، ان کو خوش رکھنا، یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا. تو کوشش کریں جو بھی جیسا بھی آپ کو موقع ملتے رہے، آپ والدین کی اسی انداز میں، اسی طریقے پر
جس طرح والدین چاہتے ہیں آپ اطاعت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ صادق بھائی ایک یہاں پر آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ جنت تو مرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے دیکھیں گے، جائیں گے، کیا دنیا میں کوئی رہتے ہوئے جنت کی چوکھٹ چوم سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اگر ایسا ہے تو آپ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بہت پیارا سوال ہے۔ ابھی اس سلسلے سے تھوڑا پہلے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تمہاری والدہ موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں موجود ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا الزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، جی، تو اب ان کی خدمت کرتے رہو کیونکہ جنت جو ہے وہ ان کی یعنی تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی کو جنت کی چوکھٹ چومنی ہے، اس کو بوسہ دینا ہے، تو ماں کے باپ کے قدموں کو چوم لے، انشاءاللہ اسے جنت مل جائے۔ سبحان اللہ، زبردست، کیا بات ہے۔ یعنی ناظرین آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی چوکھٹ چومنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بڑا آسان ہے، سمپل ہے۔ وہ یہ ہے کہ والدہ، جو آپ کی والدہ ہے، ماں ہے، امی جان ہے، ان کے قدموں کو بوسہ لے لیں۔ جی ہاں، اس کے کئی طریقے آپ آسانی سے کر سکتے۔ والدہ لیٹی ہوئی ہے، آپ ان کی خدمت کر رہے ہو یا پیر دبا رہے ہو تو وہاں بھی آپ بوسہ لے سکتے، چوم سکتے۔ ہاں صادق بھائی ایسے کر سکتے ہیں۔ آپ کیا بولتے گھر سے باہر آئے یا گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ایک انداز آپ اختیار کر کے جا سکتے، ہاتھوں کا بوسہ لے کے جائے، قدموں کا بوسہ لے کے جائے، دعائیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور برکتیں نصیب ہوگی۔ ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جو بھی ہم نے سنا ہے اب گزارش کروں گا آپ اپنے تک نہ رکھیں، اس کو دوسرے تک پہنچائیں، اور جو بچے دیکھ رہے ہیں، جو اولادیں سن رہی ہے، یہ اب اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، نافذ کریں، عمل میں لائیں۔ دیٹ از امپورٹنٹ، امپلیمنٹیشن، یہ ضروری ہے، نافذ کرنا، عمل میں لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سنتے تو رہتے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں سنتے، کئی رسالے پڑھ لیتے ہیں، کئی تقریریں سن لیتے، کئی خطابات سن لیتے، کئی بیانات سن لیتے، جو سننے سے زیادہ اہم ہے عمل کرنا۔ جی ہاں، سنیں پھر عمل کریں تو اب جو ہے کام پورا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے سنا بھی تھا ایک مرتبہ کہ عمل جو ہے وہ علم کی جان ہے۔ ہاں اسی ہے صادق بھائی، علم کی جان عمل ہے۔ تو اب علم آپ کو آ گیا، نالج مل گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ دعا کروں گا اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کا اطاعت گزار بنائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، والدین کو راضی کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے گا FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔